بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 19 اگست ہے، سال 2022۔ شہباز گل پر ظلم کا بدلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ عطا تارڑ، رانا مشہود سمیت نون لیگ کے کچھ لوگوں کو بھی آکسیجن ماسک پہنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے لاہور کے اندر بڑی ہلچل ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہباز گل کے پیمز ہاسپٹل آنے پر ایک ہنگامہ ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریٹن ایک آرڈر لکھا ہے، اس کا جو متن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور پولیس اور غریدہ فاروقی سے لے کر جو شیری رحمان ہیں ان کے بیانات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہے، چونکہ ایک بڑا طبقہ ملامتی ہے جو اس پورے معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے۔ آج جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے آرڈر دیا ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انتہائی عام ہے، چونکہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جی ڈرامے بازی کی ہے شہباز گل نے، حالانکہ انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ بھائی اس موقع پر سیاست نہ کریں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن جو میرے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت کی جا رہی ہے، اب اس موقع پر جو ہے وہ ایک خاص طبقہ جو بات کر رہا ہے اس کے موقف کو اڑایا ہے جج صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں accused the oxygen cylinder and mask was ordered to be brought in the court and the accused was again put on oxygen support. It is not out of place to mention here that if the medical board of PIMS authorities came to the conclusion that accused is fit to be discharged from hospital, then why he was brought in the premises of court in ambulance اینڈ دیٹ ٹو ود آکسیجن سپورٹ۔ تو یہ ایک بڑا عام سوال اٹھایا جائی صاحب نے کہ اگر آپ کہتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ یہ بالکل فٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پیمز ہاسپٹل سے آپ یہاں لے کر آئے ہیں، آکسیجن سلنڈر آپ نے ساتھ لگایا ہوا ہے، عدالت کے احاطے کے اندر ایمبولینس آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو شہباز گل ہے اس کی صحت کا مسئلہ تو جینون ہے۔ تو اب اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان حالات کے اندر اگر میں ریمانڈ دے دیتا ہوں تو ممکن ہے اس کو کوئی بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا اگلا جو 48 آورز ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئے، لہذا پہلے 3 دن کے لیے آپ پیمز ہاسپٹل کے اندر لے جائیں، ان کا اگر صحت فٹ ہوتی ہے تو پھر جو بات ہوگی۔ اور جو زیبا چودھری ہیں ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے جو حکم دیا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کا آرڈر کیسے اڑا دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بعض اختیارات ایسے ہوتے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے، چونکہ ریمانڈ کا معاملہ خالص جو ہے وہ اتھارٹی ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی، اس لیے جو ہے یہ ایک زبردست جو ہے انہوں نے کہا ہے the accused be sent back to PIMS hospital for through investigation regarding him۔ وہ کہتے ہیں آگے جو ہے ان کو بیماری بھی ہے دمے کی، اور جس طریقے سے ان کی بیماریاں ہیں، اب آپ جو ہے یہ فیصلہ کریں اور وہاں لے جائیں، اور 22/8/2022 تک ان کو وہاں رکھیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور راستے کے اندر وہاں سے بجائے اس کے کہ سیدھا وہاں عدالت سے ڈاکٹر شہباز گل کو لایا جاتا پیمز ہاسپٹل میں، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا، لیکن لوگ وہاں جب پیمز کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ آپ چند گھنٹے گزر گئے، وہاں ان کو نہیں لایا گیا۔ لیکن اب یہ سارا راستے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ پھر جو وکیل ہیں اور جو لیگل ٹیم ہے ڈاکٹر شہباز گل کی، انہوں نے بتایا جی ان کو تو CIA ہیڈ کوارٹر لے کر چلے گئے ہیں۔ اب یہ سارا جو تھانہ کوسار کا مقدمہ ہے CIA ہیڈ کوارٹر کے ساتھ، اس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ تو کہیں کوئی نئی گیم تو نہیں ہو رہی؟ بالآخر جو ہے وہ لوگ انتظار کرتے رہے، اور پیمز ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے ان کو انٹر کیا گیا، اور جب یہ انٹری ہوئی ہے تو اس دوران جو ہے وہ بڑا عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، صحافیوں کو دھکے دیے گئے، پولیس گردی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ اس طرح ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، لیکن یہ جو گارڈ تھے انہوں نے بدتمیزی کی، اور بتایا گیا کہ شہباز گل کو 2:50 پر
لایا گیا ہے، یعنی تقریباً 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کے بعد، اور ان کو CIA ہیڈ کوارٹر رکھا گیا ہے۔ موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی، جو ویڈیوز جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایک خود اسلام آباد پولیس آج اتنی پینک ہے کہ وہ خود یہ سارا جو ہے وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، چونکہ ان کی منشا کے مطابق جو انہوں نے ڈرامے بازی قرار دیا اس پورے معاملے کو، تو جج صاحب نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل پر ظلم ہو رہا ہے، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، بھائی پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، KPK میں آپ کی حکومت ہے، کشمیر ہے، پھر گلگت بلتستان ہے، آپ تو بالکل نکمے نکلے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی آگے بڑھا۔ لیکن جب عدالتوں سے آپ دیکھتے ہیں ریلیف مل رہا ہوتا ہے، تو دونوں پارٹیز کو چونکہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ابھی ضمانت پر ہیں۔ عطا تارڑ، رانا مشہود، یہ سارے جو بڑے اس وقت رانا ثناء اللہ سمیت جو بڑی بڑکیں مارتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اداروں کے پیچھے چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کی، یہ ایک مبینہ طور پر ایک سازش کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ PTI اور اداروں کی لڑائی ہو۔ عمران خان بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں کینٹ کچہری کے اندر آج جو ہے وہ پولیس پہنچی ہے، اور لاہور پولیس نے وہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یعنی ضمانت ہوئی ہے، لیکن ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو پولیس یا کوئی ادارہ بلائے تو آپ انویسٹیگیشن کے لیے پیش نہ ہو، تو انویسٹیگیشن کے لیے تو آپ کو پیش ہونا ہے، اور ضمانت جو ہے اس کے اندر باقاعدہ آرڈرز کے اندر اکثر اوقات ججز لکھتے ہیں کہ جہاں پر پولیس کو ضرورت ہوگی آپ پیش ہوں گے۔ لیکن رانا مشہود، رانا ثناء اللہ سمیت 12 جو شخصیات ہیں وہ پیش نہیں ہو رہی، اور تفتیش آگے نہیں بڑھ رہی، تو پنجاب حکومت نے بالآخر ان بڑے لوگوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کے اندر ملزمان جو ہے پولیس سے رجوع کیا ہے لاہور پولیس نے، کہ جناب لاہور پولیس نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو ضمانت ہے وہ ختم کریں، اور انویسٹیگیشن کے اندر یہ پیش نہیں ہو رہے، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اب یہ 12 جو افراد ہیں، یہ جو ہے وہ محترم ارشد علی صاحب رپورٹر ہیں سامان نیوز کے زبردست، لیکن ویسے تو سامان نیوز کا اب علیم خان بھٹا بٹھا رہے ہیں، تو وہ پوری رپورٹ انہوں نے مجھے بھیجی ہے، اور لکھتے ہیں کہ یہ 12 افراد جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے ملک غلام حبیب اوان، یہ گلبرگ لاہور سے ہیں۔ رانا مشہود احمد خان، ان کا بھی گلبرگ لاہور کا ایڈریس ہے۔ عطا اللہ تارڑ، یہ بھی شاٹن روڈ سے ہیں، لاہور سے GOR لاہور۔ آگے سردار اویس احمد خان لغاری، یہ بھی ڈیرہ غازی خان سے ہیں۔ مرزا جاوید وال چراغ دین، سیف الملوک کھوکر، یہ جو سیف ملوک کھوکر ہے آپ کو علم ہے یہ مریم نواز کے بڑے چہتے ہیں۔ پیر خضر ایاد کھگا، راجہ صغیر احمد، عبد الرؤوف ولد محمد اسلم، پیر اشرف رسول، بلال فاروق تارڑ، رانا منان خان۔ اب یہ وہ سارے لوگ ہیں 25 مئی کے سانے کے اندر جو ظلم و بربریت ہوئی، جس طرح گلو بٹوں کو سرعام اجازت دی گئی گاڑیوں کے شیشے توڑو، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو، اور پھر جو ظلم اور بربریت ہوئی آنسو گیس اور شیلنگ کے ذریعے، تو ان کو کہا گیا کہ ہم نے گرفتار کرنا، اور درخواست برائے اجرائے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ملزمان۔ یہ آگے لکھتے ہیں پولیس والے محمد مدثر ایاد، جوڈیشل مجسٹریٹ دفعہ 30 کو یہ لکھا گیا ہے کہ جناب عالی گزارش ہے کہ ملزمان مندرجہ بالا مقدمہ عنوان بالا میں نامزد تتمہ بیان FIR جن کو گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، مگر ملزمان بچنے کے لیے دیدہ دانستہ طور پر پس و پیش کر رہے ہیں، جن کی جبرن گرفتاری عمل میں لائی جا کر تفتیش کی جانی ہے، لہذا استدعا ہے کہ ملزمان مذکورہ کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے۔ یہ دفعہ 75 ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، تو جج صاحب جو ہے وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو دینی چاہیے، ورنہ جج صاحب پھر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ملزمان کو انویسٹیگیشن کے اندر پیش ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب آپ ان ملزمان کو جتنی دیر تک نون لیگ کے جو گلو بٹ ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے مونچھوں والے اور بغیر مونچھوں والے کچھ کردار ہیں ان کی گرفتاری نہیں ہوتی اور ظلم کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ امپورٹڈ حکومت آج ڈاکٹر شہباز گل کو پکڑا ہوا ہے، کل کسی اور کو پکڑ لیں گے، پھر یہ صحافیوں کو پکڑ لیں گے، جس طرح صابر شاکر اور ارشد شریف ان کو باہر جانا پڑا ہے، پھر یہ یوٹیوبر اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو بات کر رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، یہ ان کو سازش بنا کر پیش کریں گے، کبھی عمران خان پر فتوے بازی کر کے کوئی کھیل کھیلیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اجاڑن اجاڑے ہی ڈکدا ہے۔ لہذا یہ بات اب کنوے کی گئی ہے PTI کی لیڈرشپ کو کہ بھائی
آپ بھی ہمت کرو، اتنے ظلم ہوئے ہیں، اتنے مقدمات ہیں، اور آپ آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی آکسیجن ماسک کی بڑی ضرورت ہے، ان کی بھی سانسیں پھولنا شروع ہو چکی ہیں، لہذا یہ گرفتاریاں ہر حال میں ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس یہ متحرک ہے، اور اس وقت جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں وہ بھی بڑی متحرک ہیں، اور انہوں نے پرویز الہی اور باقیوں کو یہ میسج بھی کنوے کیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں کہ آپ کو 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا حکومت کیے ہوئے، اور یہ ابھی تک آپ ایک بھی گرفتاری عمل میں نہیں لا سکے۔ تو یہ پرویز الہی جو ہے وہ کہیں عمران خان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں کر رہے، اور یہ کوئی ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف جو طبقہ ملامتی ہے صحافیوں کا، وہ پرویز الہی اور عمران خان کی جنگ بھی شروع کیا ہوا ہے، جو کہ بالکل ایک فیک نیوز کے طور پر پھیلائی گئی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر بالآخر جو ہے وہ کام تیز ہونے جا رہا ہے، گرفتاریاں ہوں گی، انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا پڑے گا ان لوگوں کو، اور وہ جو انگلی اٹھائی تھی اب اس کی جگہ پر جو ہے وہ کچھ اور ان کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا، ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ اسلام آباد میں روپوش ہو کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ آئندہ چند جو دن ہیں ان کے اندر بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔